اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ سلام پاکستان کے چینل پہ آج کا پروگرام یہ ہے کہ جی مودی کا کیا ہونے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے 50% ٹیرف لگا دیا اور کیا ہوگا؟ ملک ریاض صاحب کا کیا ہوگا؟ کیا حکومت گرفتار کر پائے گی ملک پاکستان؟ کیا بحریہ ڈوب جائے گا؟ بحریہ جو بھی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے جو جگہیں خریدی ہیں، کیا وہ ان کو نقصانات ہوں گے؟ کیا عمران خان صاحب کی رہائی آ رہی ہے یا اور سزائیں آ رہی ہیں؟ یہ سارا میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں 4 شخصیات کے متعلق۔ سب سے پہلے ملک ریاض صاحب کو دیکھیں تو عمر ان کی 71 سال بنتی ہے۔ ان کے ہاتھ کو میں نے دیکھا اور سمجھا، سمجھ یہی آتی ہے کہ ان کا ٹائم چاہے ملک پاکستان کے حوالے سے بھی برا چل رہا ہے، وہ آ نہیں رہے اور مشکلات ہیں۔ 16 اگست کو سورج جو ہے نا وہ لیو میں، جس کی وجہ سے اور بھی یعنی کہ کہہ لیں دباؤ بڑھے گا ملک ریاض صاحب میں۔ لیکن یہ نہیں کہ کوئی گرفتار ہونے جا رہے ہیں، لیکن بزنس وغیرہ میں اگر دیکھا میں نے ہاتھ تو ماؤنٹ آف جوپیٹر، سن، سیٹرن، مرکری بڑی اچھی ہے، بڑی کمال ہے جو یہ شو کر رہی ہے کہ ان کو لاس نہیں دکھائی دے رہا، مجھے کوئی اندر جاتے نہیں دکھائی دے رہے۔ بزنس چلے گا اور بھی کریں گے۔ اور ریاض تو ایسی لبرا سے ہے اور وینس جو ہے وہ 20 اگست کو کینسر میں آ رہی ہے۔ تو خیر ابھی کوئی یہ نہیں کہ ان کے اوپر کوئی گرفتاری آ جائے، کوئی ایسی چیز۔ ہاں جو ادھر پاکستان میں جو پراپرٹیاں ہیں تو حکومت چاہے گی کسی طریقے سے دباؤ برقرار رکھیں پراپرٹیز کے حوالے سے، یا کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ پکڑیں اس طرح کی اور پھر ٹی وی پہ کوئی بات آئے، یہ ایسی تو رہے گی۔ بحریہ کی پراپرٹی کا بالکل اس پہ اثر پڑے گا، وہ ذرا کہہ لیں ڈاؤن ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں جناب کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ 16 اگست کو جو لیو میں سن دیکھ رہا ہوں میں، سورج جو ہے لیو میں برج اسد میں سنگ راشی میں، اور 9 اگست کو مشرق سے مرکری بھی طلوع ہو رہی، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کی جانب سے دباؤ بڑھے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ 39 ایم این اے ایم پی اے فارغ ہو جائیں گے، وہاں سے میں نے 15-20 دن پہلے پیشن گوئی کر دی تھی اور وہ شروع ہو گئے۔ اور بھی پی ٹی آئی پہ گرفت مضبوط ہوگی، پہ بڑھے گی، مشکلات آئیں گی، کیونکہ یہ جو 16 اگست کو جو سورج لیو میں ہے، اس سے حکومت اور سختی دکھائے گی، عدالتوں کی اس طرف سے سزائیں آئیں گی عمران خان صاحب پہ، اگر سپٹمبر میں آ جائیں گی، دیکھیے گا۔ اب یہ میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کرو، تو سزائیں وہی آ رہی ہیں جو میں نے آج سے 2-3 مہینے پہلے کہا تھا، تو سزائیں تو آ رہی ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ حکومت کا ابھی جو وار ہیں وہ بڑے پکے ہیں، ایسے خان صاحب پہ دباؤ بڑھے گا۔ یہ ساری جو دباؤ کم ہوں گے، یہ کب ہوں گے؟ یہ اکتوبر کے بعد دیکھ رہا ہوں، ایسی چیزیں مجھے کچھ سمجھ میں آ رہی۔ پی ٹی آئی پہ بھی سختی ہے۔ انڈیا پہ آتے ہیں، ایک جنگ والی بات بھی کرتے ہیں، بڑے آج کل دنیا مجھ سے پوچھتی ہے خان صاحب کو یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوگی؟ میں نے آپ کو صاف بتا رہا ہوں، مجھے کوئی جنگ ابھی دکھائی نہیں دے رہی۔ کھپر یوگ ہے 11 جولائی سے 7 اکتوبر تک، اس میں جنگیں نہیں ہو رہی، انڈیا پاکستان، ایران، اسرائیل نہیں، اس میں دنیا میں
بارش، سیلاب، پانی، ارتھ کوئک، اسٹرومز، کلاؤڈ برسٹ، جہازوں کے ٹکرانے، چاہے مسافر ٹرینیں، کچھ بھی یہ دیکھ رہا ہوں. جنگیں نہیں دکھائی دے رہی انڈیا پاکستان کی نہیں. ابھی ایسی چیز میں دیکھ نہیں رہا، ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے. اب آتے ہیں ذرا مودی پہ. کہا تھا میں نے کہ 18 مئی کے بعد مودی کی الٹی گنتی شروع، وہ ہوا. اور میں نے وہ بھی کہا تھا نیتن یاہو کی بھی، میں نے کہا جنگ ہارے گا، انڈیا بھی ہارے گا اور اسرائیل، دونوں ہوں. الٹی گنتی. اور میں نے کہا دونوں کو عوامی مقبولیت دونوں کی کم ہو جائے گی. دونوں کی اپوزیشن جماعتیں ہوں جو بھی ہیں وہ پورا ان کے سر پہ چڑھیں گی. جنہوں نے الحاق کیا ہے وہ الگ ہوں گی. یہ کہا تھا ٹرمپ صاحب نے. چودھری صاحب جو ہے انہوں نے 50% ٹیرف کا کہہ دیا انڈیا پہ. بے شمار اس کی ایکسپورٹ ہے، بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے انڈیا کو. مودی پھنس گیا، ایک تو اپوزیشن سے بھی پھنس گیا، کانگریس سے، اور دوسرا اپنی عوام سے بھی. یہ تو پھنس گئے برے طریقے سے. تو جے شنکر ہیں کوئی وزیر خارجہ، وہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی یاترا کے لیے نہ چلے جائے امریکہ، کوئی منام منون لے، کیونکہ 16 اگست کا سورج وہ لیو میں ببر شیرو. اور ٹرمپ جو ہے اس سورج سے فائدہ اٹھا لیں گے. وہ تو امریکہ تو ویسی دنیا کی ایک سپر پاور ہے. اگو وہ سورج جڑا ہے وہ پلینٹ نہیں، سٹار ہے. اس سے تو ٹرمپ اپنا فائدہ اٹھائیں گے، بھرپور قسم کا فائدہ اٹھائیں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے، رگڑا لگائیں گے. تو مودی حکومت کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرے گی کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے امریکہ دے گوڈے پڑ لی. اب وہ گوڈے پکڑنے کے لیے سرے ہم تو پکڑیں گے نہیں، پوری دنیا میں جنگ ہسائی پہلے ہو گئی اور ہوگی، اپوزیشن بھی نہیں چھوڑے گی، تو وہ راستہ نکالیں گے. ایسا ہی دیکھ رہا ہوں. تو اس کے بعد اب یہ جو 16 اگست کا جو سورج لیو میں ہونا، یہ ایک چیتونی ہے. یہ بتا رہا ہوں جتنی بھی حکومتیں ہیں دنیا میں، جو اجارہ داری جنہوں نے قائم کی ہے، یا چاہے وہ اپنے ہمسائے ممالک چھوٹے ہوں یا کوئی بھی طاقت، خود طاقت رکھنے والے، وہ اس 16 اگست کے سورج سے فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر بتا دوں کہ پھر یہی سورج جو ہے ورگوں میں 16 سپٹمبر کو جائے گا. تو ایک مہینہ تو یہ اپنی پاور دکھائے گا سورج. ایسا دیکھ رہا ہوں. کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے دوبارہ حاضر خدمت ہوگا نئے موضوع کے ساتھ. اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی موضوع ہو تو آپ بالکل اپنی رائے جو ہے دے سکتے ہیں اس پہ، تاکہ میں پروگرام کو اور علمی پروگرام بھی میں عنقریب اب سلام پاکستان کے چینل پہ شروع کر دوں گا. اور اگست کے مہینے میں، اگلے سپتمبر، جتنے بھی مہینے، اس میں بتاؤں گا کہ کون سا بروج یا سٹار یا راشی کے لیے کون سے دن، کون سی تاریخیں، کون سے مہینے بہترین ہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.